صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو میں آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کر رہا ہوں، نبی جس زمانے میں ہوتا ہے، جس مقام پر ہوتا ہے، اس کی اطاعت سب پر لازم آتی ہے، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے اپنے قبیلے کے ہو، غیر قبیلے کے ہو، اپنے علاقے کے، کسی بھی علاقے کے ہو، سب پر نبی کی اطاعت لازم آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمانے کے لوگوں کی، گھر والوں کی بھی اطاعت لازم آتی ہے، یا جو لوگ ایمان لے آئے ان کی اطاعت لازم آتی ہے۔ اللہ نے ایسا اپنی کتاب میں کہیں نہیں فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے یا قرآن کے خلاف ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی انسان کا قول تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اللہ کے حکم سے وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی زندگی مطہر پاک ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے واہیات نہیں کہتے، اور نبی کی ذات کے تعلق سے جو واہیات بیان کیے جاتے ہیں، جو غلط باتیں تحریر کی جاتی ہیں، جو غلط باتیں بیان کی جائیں، جو قرآن و سنت سے ٹکرائیں، تو ان کو دلیل بنانا تو کم ظرفی ہے، لیکن ان کو لکھنا اس سے بڑی کم ظرفی ہے۔ اپنی کتابوں کے اندر ایسی باتیں نوٹ کرنا جس سے نبی کی شان میں گستاخی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی شان میں کوئی غلط ایسی بات پیش کرنا جو آپ کی شان شیان نہ ہو، یہ کوئی سمجھداری نہیں۔ اپنی کتابوں میں جب نوٹ کر کی گئی ہے، اپنے وقت کا کتنا بڑا امام اس کو نوٹ کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے بھائی گستاخی سے کم نہیں ہے۔ آپ کی شان میں کوئی تحریر، کوئی نقص اگر آڑا ہو گیا ہے تو میرے بھائی ہمیں انہیں سیدھے کرنے کی ضرورت ہے، ان پر نکھار لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انبیاء کی ذات بہت بلند و بالا ہوتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شان تو بہت بلند ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ کی زندگی ہی تو ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا سب سے بہترین اثاثہ ہے، سب سے بڑا قسمت کا دھنی، سب سے بڑا مالدار، مقدر کا سکندر وہ انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور جس کے سینے میں سنت کی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر ہوگی، اور جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، حکومت ہے، بہومت ہے، کاروبار بہترین اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انسانوں کو نعمت عطا فرمائی، خوب دنیا کا مال و منال عطا کیا، دنیا کا مال و متاع عطا کیا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے اگر میرا کاروبار بہترین ہے، اگر میرا زمانہ بہترین ہے، میرے حالات بہترین ہے، کیا اللہ کا فضل مجھ پر ہو رہا ہے؟ یہ فضل نہیں ہے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ میرے پاس مال بھی ہو اور اللہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق کیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنوں، اور اللہ کی فرما برداری کی نشانی یہ ہے میرے سینے میں اللہ کی محبت، نبی کی سنت کی محبت ہو، میں نبی کی سنت کی قدر جانوں، میں یہ سوچوں اگر یہ نبی کی سنت ہے تو اس کے لیے میں اپنا جہان قربان کر دوں گا، مگر نبی کی سنت پر اور اپنے عمل پہ میں کوئی بھی حق نہیں آنے دوں گا۔ نبی کی سنت کی محبت کیا ہے؟ میں دور حاضر کے اعتبار سے ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، نبی کی سنت سے محبت کیا؟ قوم کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ آسانی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سنت سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت سے جو محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب سنت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو میرے طریقے کو پسند کرے گا، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں النکاح سنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ یہ شادیاں جو ہم کر رہے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں، نبی کی سنت ہے، حلال طریقے سے، حلال طریقے سے جس خاتون کو اپنی زندگی میں لاتے
اور اس سے کچھ تعلقات بنانے سے پہلے ہم رشتہ قائم کرنے کے لیے اصول قائم کر جو اصول شریعت کے عطا کیے ہیں، جو گواہ رکھے ہیں، ہم کسی عورت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اس نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمیں جو شریعت کے قانون دیے ہیں گواہ بنا کر ایک دوسری کے مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق احتیاط کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی عورت کو لاتے ہیں اور کسی کے سرمایہ کو، کسی کی دولت کو، کسی کی جان کو، کسی کی پہچان کو، کسی کی شان کو اپنی شان بنانا چاہتے ہیں، کسی کی بیٹی کو اپنی دلہن بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے شریعت نے کچھ طریقے رکھے ہیں تاکہ جس کی وہ جان ہے، جس کی وہ شان ہے، اس کی عزت بڑھ جائے، اس کی شان بڑھ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کا من نہ روٹھے۔ ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے، انسانیت سے بھرپور ایک طریقہ ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ارے جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کو پال پوس کر جوان کیا، اگر ان کی بچیاں در بدر ہو جائیں، اگر ان کی بچیاں غلط راستے پر نکل جائیں یا کسی مشکل میں پڑ جائیں، تو ان کی فکر کرنے والا خدا کی زمین پر ماں باپ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے محبت کرنے والا ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عاشق جو محبت کے دعوے کرتا ہو، کتنی بھی جان چھڑکنے کی بات کرتا ہو، ماں باپ سے بہتر محبت کرنے والا تمہیں خدا کی زمین پر کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اولاد سے، ماں باپ سے بہتر کوئی محبت نہیں کرتا۔ اولاد کے درد کو اگر کوئی محسوس کرتا ہے تو وہ ماں کی ذات ہوتی ہے، وہ باپ کی ذات ہوتی ہے۔ ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں ملے گا۔ میرے بھائی بھی سن لیں، میری بہنیں بھی سن لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، مگر ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ دل ان کے لیے نرم اور بسیط ہی جاتا ہے میرے بھائی، اور ماں باپ کا دل اولاد کے لیے نرم ہوتا ہے۔ وہ زبان سے کچھ بھی کہہ دیں، کتنا بھی برا کہہ دیں، ماں باپ کتنی بھی باتیں کریں، لیکن آپ کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن ماں باپ کچھ بات کہتے دیتے ہیں، لیکن دلی بد دعا کبھی نہیں دیتے۔ اپنی زبان سے غصے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ورنہ اگر ماں باپ اگر دلی طور پہ اگر اولاد کے حق میں بد دعائیں کرتے، برا بھلا کہتے ہیں، تو کہانی تو چند لمحوں میں ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ بھی جانتا ہے کہ ماں باپ کا دل اولاد کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں اپنا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی سختی کرنا پسند نہیں فرماتا۔ جانتا ہے کہ میں ان ماں باپ کو، جس کے والدین کو کیوں مشکل میں ڈال دوں، کیوں آج اگر یہ بد دعائیں کر رہے ہیں، جیسے اس پر مشکل آئے گی تو ماں باپ تڑپ جائیں گے، ان کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی، یہ مشکل میں پڑ جائیں گے، راتوں کو نہ سوئیں گے، پریشان رہیں گے، دن کا چین، رات کی نیند برباد ہو جائے گی۔ مگر کس کی؟ ماں باپ اولاد سے کتنے بھی رنجیدہ ہو، کتنے بھی خفا ہو، کتنے بھی دور ہو، چاہے علیحدہ رہتے ہیں، مگر ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ بے چین ماں باپ، ان کی تکلیف کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ کہیں بھی رہتے ہیں لیکن ماں باپ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا دل تو ماں باپ کا دل ہوتا ہے۔ کتنی محبت کرتے ہیں ماں باپ، یہ تو ہم دل سے سوچیں، آنکھوں سے کچھ بھی، ہم ظاہر میں کچھ بھی چاہیں، کچھ بھی سوچیں، ماں باپ تو ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ ماں باپ تو ماں باپ، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کے والدین کی کوشش ہے، ہم کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ہم سب کے والدین کے ساتھ ساتھ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو حکم بھی دیا کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہوں اور ماں باپ کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے نیکی اپنی بارگاہ میں۔ تو میں بات کر رہا تھا سمجھدار انسان کو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جانے اور اس کو سمجھے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہماری قوم کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، جو بربادی ہو رہی ہے، کہ
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم تو بھر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں۔ نکاح میری سنت ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے نکاح میری سنت ہے، آپ کیا کریں؟ شادی میری سنت، نکاح میری سنت، لیکن نکاح کیسا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک کسی کی بیٹی کو اپنی زندگی میں لائے ہیں میرے عزیز، تو ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، ماں باپ سے لینے کے لیے ہم کو حق مہر دینا ہے، صرف بیٹی کو حاصل کرنا۔ اگر ہمارے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، میں مالدار ہوں، مجھے سب مال حاصل کرنا ہے اپنی ڈگری کی وجہ سے، اپنی پوزیشن کے ذریعے سے مجھے اس سے مال چاہیے، اس کو مال دینا چاہیے، اس سے بڑا خدا کی زمین پر ناسمجھ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی غریب بھی نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتا ہے مجھے اپنی پوزیشن کا کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، مجھے بیٹی والا کچھ دے، مجھے گاڑی دے، جب مجھے رقم دے، پیسہ دے۔ اگر کسی کی ایسی سوچ ہے تو میرے بھائی خدا کی زمین پر اس سے نہ سمجھ کوئی انسان نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست، ان کی ایک بات، دیکھو کوئی بھی مثال، کوئی بھی حکایت بیان کی جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عبرت ہوتی ہے۔ بڑے زمانے کے بہار کے رہنے والے ہمارے دوست تھوڑا سا ذہین بھی تھے اور سمجھدار بھی، اور بڑے ہنسی مذاق بھی تھے، لیکن وہ اس ہنسی میں ایسی بات سمجھا جاتے تھے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہوتی ہے، اور ہماری قوم کے لیے، کیونکہ انسان جب جگہ جگہ رہتا ہے، دنیا میں گھومتا ہے تو اس کو تجربہ ہوتا ہے، یعنی وقت اس کو بڑا تجربہ پیش عطا کرتا ہے، تو بڑے تجربہ بڑا ان کو تجربہ، اور دنیا میں گھوم پھر کر انہوں نے جو حاصل کیا، تو ہمارے وہ بھائی، ہمارے دوست، ہمارے کلاس میں بہار کے رہنے والے، تو وہ اپنے برادری کے حال کو بھی جانتے ہیں، ترک برادری، اور جو ہمارے علاقے سے بھی واقف، یہاں کے رسومات سے بھی واقف، ان کے علاقے کے جو حالات ہیں، جو ان کا جو ماحول ہے، ان کے جو مطلب یہ معاشرے میں جو چل رہا ہے، ان کے علاقے میں جو چلتا ہے، وہ سب واقف ہے۔ تو ہمارے یہاں کا ماحول، وہاں کا ماحول، زمین و آسمان کا انتر۔ تو ان سے میں نے کہا بھائی یہ بات بتائیے کہ بچے کتنے ہیں؟ کا جناب اتنے ہو چکے ہیں، کا 2 بیٹیاں ہیں۔